دوستو اس مووی کا نام ہے جینگو، جو سال 2012 میں ریلیز ہوئی تھی۔ کہانی کی شروعات میں کچھ پہاڑوں کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک آدمی کچھ غلاموں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ ان سب غلاموں کے پیر زنجیروں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ وقت ہوتا ہے سن 1858 کا۔ یہ وہ وقت تھا جب انسانوں کو غلام بنا کر بیچا جاتا تھا اور ان پر بہت ظلم کیا جاتا تھا۔ دراصل یہ غلام بہت تھک چکے تھے مگر انہیں پھر بھی چلنے سے روکا نہیں جاتا اور چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے۔ تبھی وہ آدمی جو ان سب کو لے جا رہا ہے دیکھتا ہے کہ سامنے سے کوئی گھوڑا گاڑی پر آ رہا ہے۔ یہ اس آدمی سے کہتا ہے کہ تم کون ہو، وہیں پر رک جاؤ ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ یہ سن کر وہ آدمی کہتا ہے کہ میں تو ایک عام سا انسان ہوں، یہاں پر میں غلاموں کے سوداگر سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اگر تم وہی ہو تو ہم دونوں مل کر ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ کیسی ڈیل؟ تو گھوڑا سوار آدمی کہتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی پلانٹیشن کا کام کرنے والا غلام ہے؟ تو ان غلاموں میں سے ایک غلام بولتا ہے کہ ہاں میں پلانٹیشن کا کام جانتا ہوں۔ تو یہ سن کر وہ گھوڑا سوار آدمی اس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ غلام اسے بتاتا ہے کہ میرا نام جینگو ہے۔ تو یہ گھوڑا سوار آدمی اس سے کہتا ہے کہ میرا نام ڈاکٹر کنگ ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر کنگ اس غلام سے 3 آدمیوں کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ غلام ان تینوں کے بارے میں اسے صحیح صحیح جواب دے دیتا ہے۔ یہ سننے کے بعد ڈاکٹر کنگ کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جس غلام کی تلاش میں یہاں پر آیا ہے وہ یہی ہے۔ تو ڈاکٹر کنگ اسے کہتا ہے کہ تم پلانٹیشن جانا چاہو گے؟ تو وہ غلام اسے کہتا ہے کہ ہاں میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں۔ دراصل جینگو کی وائف کو پلانٹیشن میں غلام بنا کر رکھا گیا ہے اور وہ اسے ہر حالت میں آزاد کرانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ آدمی جو ان سب غلاموں کو لے جا رہا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کنگ کی طرف گن تانتا ہے اور اسے ان سے بات کرنے سے منع کرتا ہے۔ اس بات پر ڈاکٹر کنگ کو اس پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسے گولی مار دیتا ہے۔ وہاں پر اس آدمی کا بھائی بھی موجود ہوتا ہے، وہ اسے بھی گولی مار کر زخمی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس زخمی آدمی کے پاس جاتا ہے اور جینگو کو اس سے خرید لیتا ہے اور وہاں پر جو تمام غلام ہوتے ہیں یہ ان سب کو بھی آزاد کر دیتا ہے کیونکہ وہ آدمی بھی کچھ دیر بعد مرنے ہی والا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر کنگ جینگو کو لے کر شہر آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب تم آزاد ہو، اب تم آزادی کا سانس لے سکتے ہو۔ اب جینگو پورے شہر میں آزادی سے گھومتا ہے تو لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ جینگو بہت پرانا سلیو تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر کنگ جینگو کو لے کر ایک بار میں جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ابھی بھی تم پوری طرح آزاد نہیں ہو، اگر تمہیں آزاد ہونا ہے تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں ایک باؤنٹی ہنٹر ہوں اور میں نے جن 3 آدمیوں کے بارے میں تم سے پوچھا تھا مجھے انہیں ڈھونڈنا ہے اور تمہیں ان کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرنی ہوگی۔ ابھی یہ دونوں وہیں پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بعد شیرف آ جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر کنگ سے کہتا ہے کہ تم جینگو کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے کیونکہ وہ ایک غلام ہے، کیونکہ رات کو جو کچھ بھی ہوا تھا شیرف کو اس سب کا پتہ تھا۔ ڈاکٹر اس بار سے باہر آتا ہے اور شیرف کو گولی مار کر جینگو کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ راستے میں وہ جینگو سے اس کی وائف کے بارے میں پوچھتا ہے تو جینگو اسے بتاتا ہے کہ جن 3 آدمیوں کی تمہیں تلاش ہے میں اور میری بیوی ان کے پاس ہی ایک دن ہم دونوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہاں سے بھاگنے میں تو کامیاب ہو گیا مگر میری بیوی کو انہوں نے دوبارہ پکڑ لیا اور اسے پلانٹیشن پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ان 3 بھائیوں کی تلاش میں نکل جاتا ہے جنہیں جینگو پہچانتا ہے۔ یہ دونوں جانتے ہیں کہ انہیں اندر آنے نہیں دیا جائے گا، اسی لیے ڈاکٹر ان غلاموں کا خریدار بنتا ہے اور جینگو کو وہ اپنا سرونٹ بنا لیتا ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد ڈاکٹر اندر چلا جاتا ہے اور جینگو باہر ہی کھڑا رہتا ہے۔ ان تینوں آدمیوں میں سے جینگو 2 کو دیکھ لیتا ہے اور انہیں گولی مار دیتا ہے۔ تبھی ڈاکٹر بھی وہاں سے باہر آ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جینگو نے 2 آدمیوں کو مار دیا ہے۔ تبھی انہیں وہاں پر تیسرا آدمی بھی دکھتا ہے جسے ڈاکٹر خود مار دیتا ہے۔ گولی کی آواز سنتے ہی اس جگہ کا جو اونر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور ڈاکٹر کی طرف گن تان لیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی ڈاکٹر پر گولی چلاتا ڈاکٹر اسے وہ وارنٹ دکھا دیتا ہے جس کے مطابق وہ ان تینوں آدمیوں کو مار سکتا تھا۔ وارنٹ دیکھنے کے بعد وہ آدمی ڈاکٹر کو کچھ بھی نہیں کہہ پاتا مگر اس کے دل میں ڈاکٹر کے خلاف بہت غصہ ہوتا ہے کیونکہ ڈاکٹر نے اس کے مین آدمیوں کو مار دیا تھا۔ اسی لیے وہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ ان دونوں کو کسی بھی قیمت پر اس شہر سے باہر نکلنے مت دینا۔ ڈاکٹر کو اس بات کا احساس ہوتا ہے اسی لیے وہ اس گھوڑا گاڑی میں نہیں بیٹھتا۔ جب اس امیر آدمی کے لوگ اس گھوڑا گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں تو ڈاکٹر اس گھوڑا گاڑی پر بلاسٹ کر دیتا ہے جس سے ان سب آدمیوں کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ کرنے کے بعد ڈاکٹر جینگو سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس امیر آدمی کو مار سکتے ہو؟ تو جینگو ڈاکٹر سے گن لیتا ہے اور اس امیر آدمی کو گولی مار دیتا ہے۔
یہ دیکھ کر ڈاکٹر کو بہت اچھا لگتا ہے اور وہ جنگو سے کہتا ہے کہ تم ایک بہت اچھے فائٹر ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ مل کر کام کرو، ایک بار میرا کام پورا ہو جائے اس کے بعد میں تمہاری وائف کو چھڑانے میں تمہاری مدد کروں گا۔ جنگو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اسی لیے وہ ڈاکٹر کی بات مان لیتا ہے۔ دراصل ڈاکٹر ایک باؤنٹی ہنٹر ہے، وہ انہی لوگوں کو پکڑتا ہے جن کو پکڑنے یا مارنے پر سرکار نے پیسہ رکھا ہو۔ اسی طرح ڈاکٹر ایسے لوگوں کو مار کر پیسہ کماتا ہے۔ ایک دن جب وہ دونوں اپنے نئے شکار پر جاتے ہیں تو جنگو دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اور اس کا ایک چھوٹا بیٹا کھیت میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر جنگو سے کہتا ہے کہ تمہیں اس آدمی کو مارنا ہے، تو جنگو کہتا ہے کہ میں اس آدمی کو نہیں ماروں گا کیونکہ اس کے پاس جو بچہ ہے وہ بہت چھوٹا ہے۔ تو ڈاکٹر جنگو سے کہتا ہے کہ اس کاغذ کی طرف دیکھو، اس نے پتہ نہیں کتنے معصوم لوگوں کی جان لی ہو۔ اس کے بعد جنگو اس کھیت میں کام کرنے والے آدمی کو مار دیتا ہے۔ اب ڈاکٹر جنگو کی وجہ سے بہت پیسہ کما چکا تھا، اسی لیے وہ اب جنگو کی وائف کو چھڑوانا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے یہ آسان نہیں ہونے والا تھا کیونکہ جنگو کی بیوی پلانٹیشن میں ہے اور پلانٹیشن کا جو اونر ہے وہ بہت ہی امیر آدمی ہے۔ اس اونر کا نام کلیون ہے اور وہ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پاورفل بھی ہے، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ کالے غلاموں کی فائٹ کراتا ہے اور یہ اس کا شوق بھی ہے۔ ڈاکٹر جنگو سے کہتا ہے کہ میں کلیون سے کہوں گا کہ میں ایک فائٹر ہوں اور میں تمہیں اپنا فائٹر بنا کر انٹروڈیوس کراؤں گا۔ اس کے بعد یہ دونوں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کلیون غلاموں کی فائٹ کرا رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کلیون سے ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے بھی فائٹ کا شوق ہے اور میں تمہارے سب سے اچھے فائٹر کو خریدنا چاہتا ہوں۔ کلیون ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ تم میرے فائٹر کو کتنے پیسوں میں خریدنا چاہتے ہو؟ تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے فائٹر کو $12,000 میں خرید سکتا ہوں، کیونکہ اس وقت $12,000 ایک بہت بڑی قیمت تھی۔ کلیون یہ رقم سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور اگلے دن ان دونوں کو لے کر وہاں سے پلانٹیشن کی طرف نکل جاتا ہے جہاں پر جنگو کی وائف بھی موجود ہے۔ اور جب یہ دونوں پلانٹیشن پر پہنچ جاتے ہیں تو دکھایا جاتا ہے کہ کلیون کا ایک غلام وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اور کلیون اس آدمی کے پیچھے کتے چھوڑ دیتا ہے اور وہ کتے اس آدمی کو بہت زیادہ زخمی کر دیتے ہیں، جس سے ان لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کلیون ایک بہت ظالم انسان ہے۔ اس کے بعد کلیون ان کو اپنے گھر میں لے جاتا ہے جہاں پر وہ ان لوگوں کو اپنی بہن اور اپنے ایک خاص آدمی جو کہ بلیک رنگ کا ہے اس سے ملاتا ہے۔ ڈاکٹر کلیون سے کہتا ہے کہ اب میں بہت تھک چکا ہوں اور اب مجھے آرام کی ضرورت ہے اور مجھے ساتھ میں ایک لڑکی بھی چاہیے۔ ڈاکٹر کلیون سے جنگو کی وائف کا نام لیتا ہے اور کلیون اس کی بات مان جاتا ہے۔ اس کے بعد جنگو کی وائف کو وہاں پر لایا جاتا ہے، جس کے بعد جنگو کی وائف کو ڈاکٹر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر اس سے جرمن میں بات کرتا ہے کیونکہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اسے جرمن آتی ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ میں اور اس کا ہسبینڈ جنگو تمہیں یہاں سے چھڑوانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر جنگو کو بلاتا ہے تو اس کی وائف اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ اب رات کے وقت یہ سب کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جنگو کی وائف ڈاکٹر کو اور باقی سب لوگوں کو کھانا سرو کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس گھر میں سرونٹ ہے۔ جنگو اور جنگو کی وائف ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر موجود سبھی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ تبھی وہاں پر کلیون کا ایک خاص آدمی موجود ہوتا ہے، اسے ان دونوں پر شک ہو جاتا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اسی لیے ڈاکٹر اور جنگو یہاں پر آئے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ڈاکٹر کلیون سے کہتا ہے کہ ابھی ہم ڈیل کی بات کرتے ہیں، میں $12,000 میں تمہارے سب سے اچھے فائٹر کو خریدوں گا اور ساتھ میں مجھے یہ لڑکی بھی چاہیے جو کہ رات کو میرے کمرے میں میرے ساتھ تھی کیونکہ اسے جرمن سمجھ میں آتی ہے اور مجھے انگلش نہیں آتی، اس لیے مجھے اس کی ضرورت پڑے گی۔ کیلون کو اس کی بات پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہوتا، وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ تم اسے بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، مگر کیلون کا وہ نوکر جسے جنگو اور ڈاکٹر پر شک ہوتا ہے وہ کیلون کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے یہ آدمی ٹھیک نہیں لگ رہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں ہمارے ساتھ گیم کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ دونوں کسی فائٹر کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ اس سرونٹ کے لیے آئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں اسے پہلے سے جانتے ہیں۔ تو کیلون کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم اس لڑکی کے ہی بدلے $12,000 مانگیں گے۔ اس کے بعد وہ باہر جاتا ہے اور اس لڑکی پر گن تان لیتا ہے۔ ڈاکٹر اس کی بات مان لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ کیلون کو $12,000 دے کر جنگو کی وائف کو آزاد کروا لیتے ہیں اور ساتھ ہی آزادی کے پیپر پر بھی سائن کروا لیتے ہیں۔ جانے سے پہلے ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ تم ایک ظالم انسان ہو، مگر کیلون اس کی کوئی بھی بات کا جواب نہیں دیتا۔ کیلون ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے ہاتھ نہیں ملاؤ گے، اگر تم مجھ سے ہاتھ نہیں ملاؤ گے تو ہماری ڈیل بھی نہیں ہوگی۔
تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ دراصل یہ دونوں ایگو میں ہوتے ہیں۔ کیلون اپنے خاص آدمی سے کہتا ہے کہ اگر ڈاکٹر مجھ سے ہاتھ ملائے بغیر گیا تو ہماری ڈیل نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر کو مجبوراً اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر اس سے ہاتھ ملاتا ہے مگر اس کے دوسرے ہاتھ میں گن ہوتی ہے اور وہ کیلون کو گولی مار دیتا ہے۔ کیلون کے سرونٹ کو اس کی موت پر بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے پکڑ کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ اسے ڈاکٹر پر بہت غصہ ہوتا ہے اور وہ اتنے غصے میں ڈاکٹر کو بھی گولی مار دیتا ہے۔ تبھی وہاں پر ڈاکٹر کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ اب یہ دونوں اپنی ایگو کی وجہ سے مارے گئے، جو کام آسانی سے ہو سکتا تھا۔ اب ڈاکٹر کی موت سے جینگو کو بہت غصہ ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر کی گن پکڑتا ہے اور ان سبھی آدمیوں پر فائٹ کرنی شروع کر دیتا ہے، پر جلد ہی اس کی گولیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہاں پر جو آدمی موجود ہوتے ہیں وہ جینگو کی وائف کو پکڑ لیتے ہیں، اسی لیے جینگو کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جینگو کو بہت بری طرح مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ ایک مائننگ کمپنی میں ہوتا ہے۔ دراصل وہ آدمی جینگو کو یہاں پر بھیج دیتے ہیں، تو جینگو وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان سے باتیں کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ وہ کوئی غلام نہیں ہے، اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور نہ ہی وہ کوئی غلامی کا کام جانتا ہے۔ اس طرح جینگو ایک بار پھر اپنی وائف سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ایک باؤنٹی ہنٹر ہے۔ وہ یہاں پر موجود لوگوں کو ایک آدمی کے وانٹڈ کا ایڈ دکھاتا ہے جسے مارنے پر $7,000 کا انعام رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ اور ہم مل کر اس کو مار دیں گے۔ وہ تینوں جینگو کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پیسے آپس میں بانٹ لیں گے۔ یہ جینگو کی بات مان لیتے ہیں اور اسے اپنے ہتھیار بھی دے دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی جینگو کو ہتھیار ملتے ہیں وہ ان تینوں کو مار دیتا ہے اور وہاں سے سیدھا پلانٹیشن جاتا ہے۔ پلانٹیشن میں جانے کے بعد وہ ان لوگوں کو مارتا ہے جنہوں نے ایک آدمی پر ڈوگ چھوڑے تھے۔ اس کے بعد وہ ایک کمرے میں جاتا ہے جہاں پر اس کی وائف موجود ہوتی ہے۔ اس کی وائف اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اب جینگو وہاں پر جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر کنگ کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے۔ اب جینگو ڈاکٹر سے وہ پیپر لیتا ہے جس پر اس کی وائف کی آزادی کے سائن کیے ہوئے ہوتے ہیں، مگر جینگو کو ڈاکٹر کی موت کا بہت افسوس ہوتا ہے، مگر اسے کلیون پر بہت غصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کلیون کے گھر جاتا ہے اور وہاں پر موجود سبھی کلیون کے آدمیوں کو مار دیتا ہے اور وہاں پر جو غلام موجود ہوتے ہیں وہ ان سب کو بھی آزاد کروا دیتا ہے۔ یہاں پر کلیون کا وہ خاص آدمی بھی ہوتا ہے جس نے کلیون سے کہا تھا کہ ڈاکٹر جینگو اور اس کی وائف آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جینگو اس آدمی کو بھی مار دیتا ہے اور اپنی بیوی کو لے کر اس گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور اس گھر کو بلاسٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جینگو اور اس کی وائف گھوڑے پر بیٹھ کر جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں۔ دراصل وہ دونوں اب اپنے گھر جا رہے ہیں، اب وہ دونوں آزاد ہیں۔ اس طرح مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ اگلی سٹوری آپ کس مووی پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔